السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے خوف خدا کا امتحان۔ دمشق کی سرد شام تھی، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو۔ یونیورسٹی کے دروازے سے طلبہ بارش سے بچنے کے لیے جلدی نکل رہے تھے۔ ایسے ہی ایک نوجوان لڑکی ہاتھوں میں کتابیں لیے تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس نے نہیں جانا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی بدل دے گا۔ بارش کی بوندیں گرنے لگی، پھر اچانک آسمان سے اولے برسنے لگے۔ لوگ چھتریوں کے نیچے، درختوں کے پیچھے، گاڑیوں میں پناہ لینے لگے۔ لڑکی سردی سے کانپ رہی تھی اور گلی کے موڑ پر ایک گھر کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ اس نے ہمت کر کے دستک دی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا، چہرے پر حیرت لیکن لہجے میں نرمی تھی۔ اندر آ جاؤ، باہر بہت سردی ہے۔ وہ چھوٹے سے گھر میں گئی، کمرے میں بٹھائی گئی۔ ہیٹر آن کیا گیا۔ تھکن اور سردی نے اسے بے ہوش سا کر دیا۔ وہ بستر پر بیٹھتے ہی سو گئی۔ کچھ دیر بعد نوجوان کمرے میں آیا۔ لڑکی سو رہی تھی۔ اس کے دل میں شیطان کے وسوسے آئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، موقع ہے، لیکن ایمان نے اسے روک دیا۔ اس نے ہر وسوسے کے وقت اپنی انگلی آگ پر رکھی، درد سہتے ہوئے بھی برائی کی طرف نہ بڑھا۔ آخر کار دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جل گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب لڑکی کی آنکھ کھلی، وہ خوفزدہ ہوئی۔ نوجوان بے ہوش پڑا تھا، ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ باپ نے جب ساری بات سنی، اس کے چہرے پر غصے کی جگہ فخر اور سکون آیا۔ فوراً نوجوان کے نکاح کا فیصلہ کر دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسان کے ضمیر اور خوف خدا کی طاقت کی تصویر ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں گناہ سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ خوف خدا کی طاقت اتنی ہے کہ انسان سب کو جانتے ہوئے بھی برائی سے روک سکتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے خوف سے ڈراتے ہیں، مگر کیا ہم انہیں اللہ کے خوف سے ڈرنا سکھا رہے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کسی کی عزت نہیں لوٹے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا اور کسی کے اعتماد کے ساتھ کھیل نہیں کرے گا۔ یہ ہے خوف خدا کا اصل امتحان۔ شکریہ۔